قرآن کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، مولانا آپ کی ذمہ داری، کالج لے کر گئے، اسکول نہیں، بلکہ جب بچے کا انٹرویو دینے کے لیے گئے تو پہلے آپ ہی کا انٹرویو ہونے لگا، پہلے آپ ہی سے سوال ہونے لگا، آپ کی تعلیم، آپ کیا جانتے ہیں؟ پتا چلا کہ جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرائیں تو آپ کے علم کی گہرائی ناپی جائے، لیکن جب آپ دین کی بات کریں تو بچہ اگر سوال کرے تو کہیں پوچھ لینا مولانا سے، وقت ملے گا تو پوچھ لیں گے، یا تو پھر کہتے ہیں چھوڑو جانے دو، ضروری ہے جاننا، جب ہمارے لیے ضروری نہیں تھا تو تمہارے لیے کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بلکہ ایک جرات اور کروں، ہمت کر کے ایک بات کہوں، اور وہ ہمت کر کے بات کہوں، ہم نے کہا جب ہمارے لیے ضروری نہیں تھا تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ نہیں بیٹا، جب ہم 60 سال کے ہو گئے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تم تو ابھی 12 سال کے ہو، تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی ملک الموت کے ایک ہمی رشتہ دار، ملک الموت کے ایک ہمی رشتہ دار۔ کیوں ملک الموت کے ہم رشتہ دار میں کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ اس لیے نمازیں پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے۔ میں نے اس بچے کی بات بتائی، یونیورسٹی کر لیا، کب اسے الف ب ت سے شروع کرانا ہے؟ اب یہ بچہ اگر 22 سال کی عمر میں یونیورسٹی کر رہا ہے، کمپلیٹ کر لیا اس نے، اب آپ اسے الف ب سکھائیں گے۔ 15 سال کی عمر میں ہوا بالغ، اگر لڑکا تھا، اور اگر لڑکی تھی 9 سال کی عمر میں بالغ، تو بچہ الف ب ت سے نہیں جانتا تھا، دینیات نہیں جانتا تھا۔ 15 کے حساب سے لڑکے کے 7 سال جو بلوغ کے برباد ہوئے، اس کا جواب کون دے گا؟ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد کے 13 سال جو گزرے، اس کا جواب کون دے گا؟ تیار رہیے، جواب لینے والا آ رہا ہے، تیار رہیے، سوال کرنے والا آ رہا ہے، تیار رہیے، باز پرس کرنے والا آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم امام کے ظہور کی دعا نعوذ باللہ بند کر دیں گے، خوف ہے نا اپنی بے دینی سے۔ اگر ایسا ہی ہے تو امام کے ظہور کی دعا بند کر دیں گے کہ اگر آئیں گے تو مصیبت آنے والی ہے، اگر آئیں گے سوال آنے والا ہے، اگر آئیں گے سزا ملنے والی ہے، اگر آئیں گے مصیبت آنے والی ہے، اگر آئیں گے پچھتاوا ہوگا۔ نہیں بلائیں گے، نہیں بلائیں گے۔ بلانا آپ کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، نہ بلانا آپ کے رشتے کو کمزور کرتا ہے۔ بلائیں گے تو بھی آئیں گے، نہیں بلائیں گے تو بھی آئیں گے۔ ہاں، آپ کے بلانے پر ان کا آنا موقوف نہیں ہے، لیکن آپ کی نجات ان کے آنے پر موقوف ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ان کا آنا آپ کے بلانے پر موقوف نہیں ہے کہ آپ نہیں بلائیں گے تو امام نہیں آئیں گے، لیکن آپ کی نجات ان کے آنے پر ہی موقوف ہے۔ دنیا میں عدالت ان کی آمد سے ہی موقوف ہے، ظلم کا خاتمہ ان کے آنے سے ہی موقوف ہے۔ ہاں، اسلام کی بلندی، صبح سے شام تک یہ شکایت ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اسلام رسوا ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے۔ نہیں، ہائے اسلام کو کتنا چھوٹا کر دیا جب سے ہماری طبیعتیں چھوٹی ہونے لگی، جب سے ہماری فکر چھوٹی ہوئی، جب سے ہمارا سوچنے کا انداز چھوٹا ہوا، ہم نے چھوٹا اسلام پاکٹ سائز اپنے گھر میں رکھ دیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اسلام۔ نہیں، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، حضرت سلمان فارسی کا وہ واقعہ نہیں بیان کرنے جاؤں۔ ہاں، سلمان فارسی نے خواب دیکھا، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک بہت اونچا فلیگ ہے، ایک بہت اونچا پرچم ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بھیڑ آتی ہے، بھیڑ آنے کے بعد اس پرچم پہ ٹوٹ پڑتی ہے، اس فلیگ پہ ٹوٹ پڑتی ہے، نوچتی ہے، ایک ایک ٹکڑا لے کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ رسول نے کہا وہ جو بڑا سا فلیگ دیکھا تھا وہ اسلام ہے، یہ بھیڑ مسلمان ہے، یہ بھیڑ آ رہی ہے اور ٹکڑے جو اپنے ہاتھوں میں لے گی، قیامت سے پہلے آخری زمانے میں اسلام کے پرچم کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور جس ہاتھ میں جو ٹکڑا ہوگا وہ اسی کو اسلام کہہ رہا ہوگا، جس ہاتھ میں جو ٹکڑا ہوگا اسی کو اسلام کہہ رہا ہوگا۔ آج اسلام کی یہی کیفیت ہے۔ نہیں عزیزو، ہمیں کوئی انٹرویو میں ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو بھی اسلام کی بات کرتے ہیں،
کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بھی اسلام کی بات کرتے ہیں. عجیب بات ہے, اتنے خود غرض ہو گئے, اتنے خود غرض ہو گئے, اپنا نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام کا نقصان ہے, جب فائدہ ہوتا ہے اسلام کے نام پہ وہ کہتے ہیں ہمارا فائدہ ہے. فائدہ ہو تو ہمارا, نقصان ہو تو اسلام کا. بعزیزو, یہ شیعوں کا مزاج نہیں ہو سکتا, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مزاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہماری تاریخ وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بقول بدر فیض آبادی وہ کہتے ہیں مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. تو آپ یہ تاریخ تو ہماری اس طرح کی رہی ہے. تو ہاں, سمیعون بصیر, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ دیکھتا بھی ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, تو یہ یاد رکھنا, اپنے بچے کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا. جواب دینے کے لیے تیار اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم نے خود دین سیکھ لیا ہوگا. یاد رکھیے گا, یہ 15 سال 17 سال کا انتظار نہ کیجیے گا, یہ بالغ ہونے کا انتظار نہ کیجیے گا. نہیں, نماز پڑھتا ہوں مولانا, پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں, حج کر کے آ جاؤں اس کے بعد پابندی سے پڑھوں گا. اب حج کا انتظار کریں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. حج کر کے آئیں گے تو پھر اس کے بعد نمازیں پابندی سے پڑھی جائیں گی. دونوں کاندھے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, یہ نیکیاں لکھ رہا ہے. جمائی بھی لیتا ہوگا بیچارہ, آرام بھی کرتا ہوگا. فرشتوں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے نا, فرشتوں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں کو تنگ نہ کرو, پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو, اپنوں کو تنگ نہ کرو, غیروں کو تنگ نہ کرو. بھئی یہ فرشتہ ہے, نیکی کا فرشتہ ہے, زیادہ نیک. ہاں, نیکی کا فرشتہ ہے, زیادہ نیک ہے. کہاں جب نیکی کا فرشتہ ہے, زیادہ نیک ہے, نیکیاں کریں گے تو بیچارے کو بزی رہنا پڑے گا. نماز پڑھی لکھے گا, نماز شب پڑھی لکھے گا, دعائے عہد پڑھی لکھے گا, دعائے سبا پڑھی لکھے گا, دعائے ندبہ پڑھی لکھے گا, مدد کی لکھے گا, خمس دیا لکھے گا, فطرہ دیا لکھے گا, زکات دی لکھے گا, نیکیاں کریں گے لکھے گا. کچھ نہ کرو, آرام کرنے دو. اور یہاں برائیوں کا ہے فرشتہ, جھوٹ بہت, اس کو تو بہت مصروف رکھا, بڑا ایکٹیو فرشتہ ہے یہ. اس کی تو نیند حرام کر رکھی ہم نے, آرام حرام کر رکھا ہے, اس لیے کہ صبح سے شام تک گناہ کا بازار چل رہا ہے. بعض اوقات تو فرشتہ اعوذ باللہ استغفر اللہ اتنا پریشان ہو جاتا ہوگا ایک وقت کے اندر. بھئی ہر چیز کے لیے تو آج ملٹی سسٹم آ گیا ہے نا, جو ہمارا ملٹی سسٹم جو گناہ کا ہوگا, ایک ساتھ کئی گناہ ہو رہے ہوں گے, اس لیے کہ ویڈیو کیسٹ لگا ہوگا, اس کے اوپر بلو فلم بھی دیکھی جا رہی ہے, نامحرم برابر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں, اور اس کے بعد دیکھتے بھی جا رہے ہیں, تب تک کچھ حرام کھانے پینے کا بھی انتظام ہوا, پھر 2-4 گالی کے الفاظ یا غیبت کے الفاظ بھی زبان پہ آ گئے. ایک ہی وقت میں کتنا کام, ایک ہی وقت میں کتنا کام. بھئی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے, یہ بھی کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, بس سب کچھ ساتھ. اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ پہلے بلو فلم لکھیں یا غیبت لکھیں, پہلے غیبت لکھیں کہ نامحرم کے ساتھ بیٹھنا لکھیں, پہلے اس حرام کو لکھیں کہ اس حرام کو لکھیں. باجیزو, اس کے لیے تو بڑی مشکل پیدا کر دی, ایک وقت میں اتنے حرام. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک وقت میں اتنے واجبات کر لیں, اتنی نیکیاں کر لیں کہ فرشتہ سوچ میں پڑے کہ قرآن کا ثواب لکھوں کہ تسبیح کا ثواب, دعا کا ثواب لکھوں کہ نماز کا ثواب, کار خیر کا ثواب لکھوں یا عبادتوں کا ثواب. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. پھر اس کے بعد دیکھیے گا, اب ان اللہ سمیع بصیر, اللہ نیکیوں کے دعاؤں کے معاملے میں سنتا ہے, گناہ ہمارا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. اب اس کے بعد گئے سجدے میں سجدے والی بات کے بعد اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں سمیٹتے ہوئے, بس سجدے میں گیا میں. اب جو سجدے میں گیا میں نے کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. یہ بندے نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا نا, کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ رب جو اعلیٰ ہے. پھر بات ہم پہ گئی, سجدے سے سر اٹھایا, سجدے سے سر اٹھایا. نہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو, مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہو, تو آؤ جواب 2 لفظوں میں دیتا چلوں. ہم نہ کھانے والی چیز پہ سجدہ کرتے ہیں, نہ پہننے والی چیز پہ سجدہ کرتے ہیں. کہا کیوں, کہا کھانے والی چیز پہ سجدہ کریں گے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا
भूखा था, खाने का सजदा कर रहा है, पहनने वाली चीज पे सजदा करेंगे तो दुनिया कहेगी लिबास चाहिए था, उसका सजदा किया। तो हमने आवाज दी कि दुनिया जरूरतों का सजदा करती है, लेकिन हम उस बेनियाज का सजदा करते हैं कि जो जरूरतमंदों को ऐसा बेनियाज करता है कि उसकी बारगाह से जो मुत्तसिल हो जाता फिर उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। एक रब की जरूरत जो मांगने पर भी देता है, खामोश रहने पे भी देता है, अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, बच्चे को भी देता है, शिकम में भी देता है, शहीद को कब्र में भी देता है। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। तो खाक, पहला सज्दा हुआ मिट्टी पे, सर उठाया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातु बोले। बस देखिए एक बहुत अहम नुक्ता आज की मजलिस का, भाई इसे संभाल कर ले जाइएगा। अगर संभाल कर ले गए इंशाअल्लाह तो यकीनन जिंदगी में गुनाह नहीं होगा, तौबा हो, जिंदगी में मासियत नहीं होगी, इताअत होगी। कहा नहीं, सजदा किया मिट्टी पर, बैठे, बस कुछ देर के लिए बैठे। अब जो बैठे कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातु बोले, अस्तगफिरुल्लाह का, फिर अल्लाहु अकबर का, सजदे में गए। कहा दो सजदे का क्या मतलब? कहा दो सजदे का मतलब यह है कि माबूद मिट्टी से आया हूं, पहला सजदा, दूसरा सजदा मिट्टी में जाऊंगा, बस पैदाइश मिट्टी से, खात्मा मिट्टी में, बस दरमियान में अस्तगफिरुल्लाह कह के बता दिया। जब तक जीऊंगा तो इस्तिगफार करता रहूंगा, तौबा करता रहूंगा, माफी मांगता रहूंगा। सलावत पढ़े बावाज़ बुलंद। जब तक जीऊंगा इस्तिगफार करता रहूंगा, जब तक जीऊंगा तौबा करता रहूंगा, जब तक जीऊंगा अपने गुनाह पे नादिम रहूंगा, अपने गुनाह पे नादिम रहूंगा। मैंने कहा ये जुमला याद रहेगा, मिट्टी आया, मिट्टी से जाऊंगा मिट्टी में, दो सजदों के दरमियान मेरी जिंदगी जो इस्तिगफार से इबारत है, तौबे से इबारत है, माफी से इबारत है, रिक्कत से इबारत है। हाँ अजीजों, और बात तमाम कर रहा था इस जुमले पे, तो आइए तमाम हदीसे इमाम पर करूं, क्योंकि ये इमाम का ही जुमला है जो आपने दो सज्जे की वजह बनाई है। उसके बाद सुनिए, इमाम फरमाते हैं कयामत के दिन मोमिन के नामे आमाल में या तो गुनाह होगा ही नहीं, मोमिन के नामे आमाल में गुनाह होगा ही नहीं, आला दर्जे का मोमिन, फर्स्ट क्लास। या अगर नामे आमाल में कहीं गुनाह होगा तो कोई गुनाह बगैर इस्तिगफार के नहीं होगा। और नहीं, आगे बढ़ के इमाम फरमाते हैं बगैर इस्तिगफार के कोई गुनाह नहीं होगा। इमाम आगे फरमाते हैं और वो गुनाह अपने इस्तिगफार से उसने उसकी तौबा करके अपनी तौबा कबूल करवा ली होगी। यानी ऐसा गुनहगार कि अगर गुनाह हुआ तो रब को राजी करके गया होगा। बाजीजो, मैंने जहमत तमाम कर दी, करबला में मासूमीन भी है, गैर मासूमीन भी हैं, लेकिन जिंदगी का मकसद रज़ाए इलाही है कि खुदा को राजी कर लिया जाए। बाजीजो, यजीद उस किरदार का नाम है जो अपने आप को अपने वक्त का अना रब्बकुमुल आला समझ रहा है, अपने जमाने का रब समझ रहा है, जबीने झुका रहा है, बैयतें करवा रहा है, सजदे करवा रहा है, हलाल को हराम करवा रहा है, हराम को हलाल करवा रहा है। बाप मर गया, वक्त आ गया हुकूमत को पाने का, सब कबूल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अगर नहीं कबूल करते तो उससे कोई मसला नहीं, लेकिन अली का बेटा भी है, फातिमा का लख्ते दिल भी है, नबी का नवासा भी है, इस्लाम की मंजिल वो है, इस्लाम का मरकज वो है, कुरान की रूह वो है। अगर उसने कबूल नहीं किया तो फिर मुझे कोई नहीं कबूल करेगा। उसने मदीने खत भिजवाया, हुसैन से बैयत ले ली जाए। चांद रात है ये, आज की रात फर्श आज़ा बिछ जाती है, मातम होते हैं, मजलिसें होती हैं। अजीजों, हम बंबई में जब रहते हैं तो वहां जब रहा करता था, आज तो एक अरसे से मैं अपने बंबई शहर में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंबई में मैंने देखा है, आप दयारे घर में आपको फर्श भी मिल गया, मजलिस भी मिल गई, हाँ अजीजों, मातम का मौका भी मिल गया। क्यों मिला है? सोचोगे तो सर पीट लोगे। इसलिए मिला है क्योंकि वारिसों को रोने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुम्हें रोने का मौका मिला है कि बहन रो न सकी, बेटा रो न सका, बेटी रो न सकी। हुसैन तेरी मजलूमियत को